محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ جید صحابہ کرام گزرے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ احد و خندق میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری کے جوہر دکھائے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد کا یہ حال تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں خواتین کی حفاظت پر مامور کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے دجلہ کے آس پاس عراق کے علاقے میں بطور گورنر تعینات کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے آذربائیجان کا علاقہ فتح کر لیا اور مدائن کے گورنر متعین ہوئے۔ دوسرے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غزوہ خندق سمیت کئی غزوات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ بیعت رضوان اور حجۃ الوداع میں بھی آپ موجود تھے۔ یہ دونوں صحابہ دریائے دجلہ سے کچھ فاصلے پر مدفون تھے۔ یہ 19ویں صدی کا واقعہ ہے، جب عراق کے شاہ فیصل اول کو خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار ہوا کہ ہم دونوں ساتھیوں کی قبروں میں پانی اور نمی آنا شروع ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے نکالا جائے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ اپنے معمولات میں مصروف رہا اور خواب بھول گیا۔ دوسری رات پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ سے یہ بات دہرائی، لیکن بادشاہ پھر یہ خواب بھول گیا۔ تیسری رات عراق کے مفتی اعظم نے خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، جو یہ کہتے تھے کہ تمہارے بادشاہ کو 2 رات سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہاں سے منتقل کیا جائے، انہیں متوجہ کریں اور ہمارا بندوبست کریں۔ مفتی اعظم صبح جاگے تو بے حد پریشان ہوئے اور فوراً وزیر اعظم سے بات کی اور انہیں خواب سے آگاہ کیا۔ دونوں نے بادشاہ کے پاس حاضری دی اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ شاہ نے اس خواب کو دیکھنے کی تصدیق کی۔ پھر یہ طے پایا گیا کہ قبروں کو منتقل کیا جائے گا، لیکن پہلے ماہرین سے اس بات کی تصدیق ضرور کی جائے گی کہ واقعی قبروں کی جانب پانی یا نمی کے آثار تو نہیں ہیں۔ حیران کن طور پر یہ رپورٹ آئی کہ اس جانب کسی قسم کی نمی اور پانی کے آثار موجود نہیں ہیں۔ لیکن اس رات پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ سے اپنا مطالبہ دہرایا۔ چونکہ رپورٹیں مرتب ہو چکی تھیں، اس لیے بادشاہ نے اس خواب کو پھر نظر انداز کر دیا۔ اب کی بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مفتی اعظم کے خواب میں حاضر ہوئے اور سخت لہجے میں بات کی کہ ان کی قبروں میں پانی بھر رہا ہے اور تم بے پرواہ ہو۔ مفتی اعظم نے بادشاہ کو توجہ دلوائی کہ یہ غیبی اشارہ ضرور کسی مصلحت کی بنا پر ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے مفتی اعظم سے فتویٰ لیا اور بالآخر عید الاضحیٰ کے 10 دن بعد دونوں صحابہ کی قبروں کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پورے عالم اسلام میں اس خبر سے کھلبلی مچ گئی اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں اخبارات کے نمائندے اور دیگر لوگ پہنچنا شروع ہو گئے۔ یوں تقریباً 5 لاکھ افراد نے اس منظر کو دیکھنے کے لیے دریائے دجلہ کا رخ کیا۔ جب اعلیٰ حکام کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا تو یہ دیکھ کر سب ششدر رہ گئے کہ واقعی قبروں میں پانی اور نمی آ چکی تھی۔ چنانچہ انتہائی احترام کے ساتھ دونوں صحابہ کی قبروں سے اجساد کو نکالنے کے لیے تمام جدید ذرائع کو بروئے کار لایا گیا۔ جب صحابہ کرام کے چہروں سے کفن ہٹایا گیا تو یہ دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے کہ دونوں صحابہ کرام کی اجساد مبارک محفوظ تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئیں اور داڑھی کے بال تک محفوظ تھے۔ کفن صحیح سلامت تھا اور دونوں صحابہ یوں دکھائی دے رہے تھے گویا اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہوں۔ اجساد مبارک کو دیکھ کر قطعاً یوں گمان نہ ہوتا تھا کہ یہ 1300 سال پہلے گزرے لوگ ہیں۔
آنکھوں میں ایسی عجیب چمک تھی کہ ان سے آنکھیں ملانا ممکن نہ تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ لاکھوں کے مجمع میں صحابہ کرام کی اجساد مبارک کو نئے مزارات کی جانب منتقل کیا گیا۔ سامعین، یہ روح پرور منظر کتنے ہی لوگوں کو ہدایت سے بہرہ کر گیا۔ یقیناً جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کیا وہ اللہ کے محبوب بنے، اور انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے خطاب سے قرآن پاک میں نوازا گیا۔ اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔